حاضر ناظر ہونے کے حوالے سے جب آپ کی گفتگو اہل بدعت سے تو اس کا طرز کا طریقہ اور انداز کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے بنیادی طور پہ آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حاضر ناظر. حاضر ناظر سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے حاضر اور ناظر سے مراد لغوی معنی ہے اس کے ہم بھی قائل ہیں، کیونکہ بعد میں جب انہوں نے دلائل کے میدان میں پھنسنا ہے نا، آخر میں جا کر انہوں نے جو بات کہہ دینی ہے کہ جی ہمارا تو لغوی معنی مراد تھا، تو وہ آپ پہلے ہی مبین کروا لیں کہ جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں حاضر کا معنی موجود، ناظر کا معنی دیکھنے والا ہے. اگر حاضر اور ناظر کا لغوی معنی مراد دے رہے ہو تو وہ تو ہم بھی مراد دیتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس کے اندر موجود بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، اور روضہ میں دیکھ بھی رہے ہیں، ناظر بھی ہیں. جب آپ دنیا میں تھے آپ موجود بھی تھے، حاضر بھی تھے، آپ گرد و نواح میں ناظر بھی تھے، دیکھ بھی رہے تھے. اگر لغوی معنی ہے تو یہ پہلے تعین کر دو. ظاہر ہے لغوی معنی تو نہیں ہے ان کے ہاں. ان کے ہاں تو پورا ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. اور ان کے علماء نے اپنی کتب میں اس بات کی صراحت کی. نعیم الدین مراد آبادی مولوی احمد رضا خان کا مشہور اور معناس شاگرد جس پہ اس سے حد درجہ اعتماد تھا، اس نے تفسیر نعیمی میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حاضر ناظر ہیں جیسے اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے. ظاہر ہے اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ ہر مقام پہ حاضر ناظر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی وہ گویا ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں. تو اس لیے بنیادی طور پہ آپ یہ لغوی معنی اس کو متعین کرنے کہ آپ کی مراد کیا ہے. میں اس کو مثال اب کرتا ہوں. ایک بچی سے گفتگو ہوئی تو عنوان تھا مختار کل. اب بات چلتی رہی تو جب دلائل مکمل اس کے خلاف آ گئے، وہ کہنے لگا کہ آپ شاید ہماری مختار کل کی مراد نہیں سمجھے. پوچھا بھی کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں مختار کل. مختار کا معنی پسندیدہ، کل میں نے تمام جہان سے. مختار کل کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے پسندیدہ شخصیت ہے. پھر اگر یہ معنی آپ کا مختار کل کا، یہ نظریہ ہے کہ یہ تو ہمارا بھی ہے، یہ تو لغوی معنی ہے. لیکن مختار کل کا نظریہ آپ کا کیا ہے؟ وہ ہوگا جو آپ کے علماء نے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں، اور مختار کل بھی ایسا مانتے ہیں کہ بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اتنے اختیارات میں نبوت کی ذات خدا کی ذات سے بھی بڑھ جاتی ہے. آج اللہ ان کے مشہور شعر ہے کہ جسے پکڑے خدا اسے چھڑائے محمد، جسے پکڑے خدا اسے چھڑائے محمد. محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا. آج اللہ اگر اللہ رب العزت کی ذات کسی پر گرفت کر لیں تو نبی کو یہ اختیار ہے کہ اس سے چھڑا سکتے ہیں. لیکن اگر نبوت گرفت کر لے تو اللہ کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس سے چھڑا سکے. تو مختار تم نے تو نبوت کو اختیارات روافض نے جیسے ائمہ معصومین کو دیے، علی رضی اللہ عنہ اور دیگر کو دیے، اس طرح تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. تو معنی یہ ہے کہ لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے تمہاری وہ اصطلاح مراد ہے جو تم نے اپنی کتب میں لکھی ہے. تو سب سے پہلے یہ بات متعین کریں کہ حاضر ناظر سے آپ کی مراد کیا ہے. جب یہ بات متعین ہو گئی کہ حاضر ناظر کا عقیدہ آپ کا ہے ہر جگہ اور ہر وقت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ اور ہر مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں. اب اس مسئلے کی آپ تنقید کیسے کریں گے؟ اب بات کی کھال اتاریں اور بات کی تہہ میں جائیں تاکہ بات کی پوری حقیقت کھل جائے کہ نظریے کی بنیاد کیا کڑی ہے. جیسے میں پچھلی نشستوں میں یہ بات کر چکا ہوں اور آپ 12 اساتذہ سے سن چکے ہیں کہ یہ بہت بڑی بنیاد ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی تنقید سمجھ لیں کہ اصل عقیدہ ہمارا کیا ہے، ان کا کیا ہے، کن دلائل کی بنیاد پہ وہ کھڑے تھے. جب عقیدے کی تنقید سمجھ آ جائے گی اور ان کے اصول سمجھ آ جائیں گے اور عقیدے کی حیثیت سمجھ آ جائے گی، عقیدہ ضروریات دین کا ہے یا ضروریات اہل سنت کا ہے، اور ضروریات دین کے لیے دلائل کون سی ضرورت ہے اور ضروریات اہل سنت کے لیے دلائل کون سی ضرورت ہے، یہ ساری بنیادیں سمجھ آ جائیں. اب کوئی فریق کسی قسم کا جو مد مخالف ہے آپ کے سامنے وہ زیادہ دیر تک خیر نہیں سکے گا. اس لیے آپ تنقید میں جائیں. آپ پوچھیں کہ بھئی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حاضر اور ناظر جانتے ہیں، یعنی ہر جگہ موجود بھی ہیں اور سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے میں، کائنات کی جگہ جگہ میں موجود ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر کب سے ہیں؟ حاضر ناظر تاریخ کی تعین کر لی جائے
عالم تین ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا اور عالم آخرت۔ عالم ارواح، عالم دنیا اور عالم آخرت۔ حاضر ناظر کا یہ عقیدہ، آپ نبی اسلام کو حاضر ناظر سمجھتے ہو عالم ارواح سے یا عالم دنیا سے یا عالم آخرت میں، جس سے بھی آپ سمجھتے ہو اس پہ آپ کو نص پیش کرنی ہوگی، دلیل پیش کرنی ہوگی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں عالم ارواح سے، اب اس پہ آپ دلیل پیش کریں۔ وہ قرآن کریم کی کئی آیات موجود ہیں جو اس بات کی نفی کر رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح سے حاضر ناظر نہیں ہیں۔ مثلا سورہ آل عمران 3 پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یا رسول اللہ، جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں حضرت زکریا اور مجاورین بیت المقدس کا جھگڑا ہو رہا تھا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، اس کے لیے قرآن اندازی کی جائے، کلمیں ڈالی جائیں اور اس کے بعد سے طے ہوگا، اس وقت وما كنت لديهم آپ موجود نہیں تھے، آپ موجود نہیں تھے۔ اگر ایک دلیل بھی ہوتی کافی تھی، کیونکہ آپ کا نظریہ مجبہ کلیہ کا ہے، آپ ہر وقت ہر جگہ ہر مکان کے قائل ہیں، اور سال کا جزیہ ایک دلیل نے آ کر اس مجبہ کلیہ کو باطل کر دیے۔ آپ ادھر توجہ رکھیں، کسی کو موبائل بجتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ تو چلنا ہے، ظاہر ہے آپ سبق کا تسلسل ٹوٹ جانا ہے نا، سبق توجہ منتشر ہو جائے گی، بات اگر ایک جزوی بات کا سمجھ نہیں ہے یا پھر کوئی بات سمجھنا مشکل ہو جائے گی۔ میں پہلے بحث کرتا رہا، آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، عنوان کافی طویل عنوان ہوتا ہے، ایک عنوان جس کو ہم تخصص کے اندر 10-15 دنوں میں پڑھانا ہوتا ہے، وہاں اس 1 گھنٹے کی نشست 1.5 گھنٹے کی نشست میں پورا کرانا ہوتا ہے، اور کئی چیزیں اس میں لانی ہوتی ہیں، کئی چھوڑنی ہوتی ہیں، بہت توجہ کے ساتھ جو ہے نا آپ بات کو سنا کریں، سمجھا کریں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں عالم ارواح، ہم اس پہ کئی دلائل پیش کرتے ہیں، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، نفی ہو گئی نا عالم ارواح کی کہ آپ تو موجود نہیں تھے۔ اسی طرح سورۃ القصص 20واں پارہ فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جب برادران یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، تدبیر اور ہیلے کر رہے ہیں، اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ تو ہم کئی آیات پیش کرتے ہیں کہ جس سے عالم ارواح کی حاضر ناظر ہونے کی